108 آیت کریمہ نمبر 107-108 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ یہ فرما دیا کہ خائن طبقہ، خیانت کرنے والا بددیانت طبقہ، بددیانتی کرنے والے کا دفاع مت کرو، دفاع بھی نہ کرو، اور خیانت کرنے والے، بددیانتی کرنے والے، چوری کرنے والے طبقے کے وکیل بن کر مت لڑو۔ جرم اس کا، وکالت تم کرتے ہو۔ فرمایا اللہ رب العالمین کو یہ خیانت کرنے والے، چوری کرنے والے، گناہ کرنے والے پسند نہیں ہیں، تم ان کے وکیل کیوں بنتے ہو؟ نمبر 2، بعض دفعہ یہ خیانت کرنے والا طبقہ خیانت تو کر لیتا ہے، بددیانتی تو کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، مال دوسرے کا دبا لیتا ہے، لیکن پھر بڑا لبادہ بدل کر سامنے آ جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ اللہ نے اس کی بھی تنبیہ کی ہے کہ لوگوں کے سامنے سفید پوش ہو کر آؤ گے، لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو نیک اور ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے، رب سے کیسے چھپو گے؟ رب تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم بددیانتی چوری کرتے ہو اور پھر چوری کو چھپانے کے لیے مشورے کرتے ہو، میٹنگ کرتے ہو اور پھر پلاننگ بناتے ہو۔ رب کو سب کچھ پتہ ہے، اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو فرما دیا رب نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، رب کو دھوکہ نہ دو خدا کے بندو۔ اسی سلسلے میں چلتے ہوئے پھر ایک اور تنبیہ فرما دی کہ بددیانت اور خیانت والے طبقے کی طرف سے تم دنیا میں تو وکالت کر لو گے، لڑ لو گے، فرمایا اللہ کی عدالت میں کون ان کا دفاع کرنے والا آئے گا؟ ایک عدالت اللہ کی آنے والی ہے، وہاں ان کی وکالت کون کرے گا؟ تو فرمایا وہاں ذرا دیکھ لینا، رب کے سامنے بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو مجرم طبقے کی فضول سفید پوشی اور دفاع اور اس کی وکالت نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ واقعہ کا آپ نے تفصیل سے سنا تھا، مزید بات ہوتی ہے، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا
ولا تجادل، اور مت جدال کرو، مت دفاع کرو، مت لڑو، عن الذین، ان لوگوں کی جانب سے، یختانون، جو خیانتیں کرتے رہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ سے۔ جو دوسروں کا مال چوری کرے گا، خیانت کرے گا، یہ اپنے آپ کو کی خیانت کرتا ہے، مجرم تو یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یحب، پسند نہیں کرتا ہے، من، اس طبقے کو، کان خوانا، جو خیانت کرنے والا ہو، اسیما، گناہ کرنے والا ہو، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو تم ان کے مدافع مت بنو، دفاع مت کرو۔ نمبر 2، بعض دفعہ طبقہ چھپ جاتا ہے، فرمایا یستخفون، یہ لوگ مخفی رہنا چاہتے ہیں، یعنی من الناس، لوگوں سے، کہ ہماری غلطیاں، ہماری چوری، ہماری سینہ زوری، خیانت واضح نہ ہو جائے، لیکن ولا یستخفون، یہ مخفی رہ ہی نہیں سکتے ہیں، من اللہ، اللہ سے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ سے کیسے چھپو گے؟ وہ اللہ معہم، ان کے ساتھ ہے، اذ، اس وقت بھی، یبیتون، جب وہ مشورے اور میٹنگیں رات کو کرتے ہیں، ما، ایسی لا یرضا، جو پسند نہیں ہوتی ہیں، من القول، وہ باتیں اللہ کو، وہ جو ناپسندیدہ قول اور مشورے کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اپنے دفاع کی، اللہ کو ان کو بھی پتہ ساتھ ہوتا ہے اللہ۔ وکان اللہ، اور اللہ رب العالمین ہے، بما، ان سارے کرتوتوں اور کرداروں کو، یعلم، یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیطا، احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے احاطے میں سب کچھ، کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کرتا ہے۔ آخر میں فرمایا ہاں انتم، ہاں سنو تم ہؤلاء، ان لوگوں کے حوالے سے، جادلتم، ان لوگوں کے حوالے سے تم جدال کرتے ہو، دفاع کرتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو لوگوں سے، عنہم، ان کی جانب سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، لیکن فمن یجادل، کون لڑے گا، اللہ سے، عنہم، ان کی جانب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، امن یکون، یا کون ہوگا، من، کون ہوگا، یکون ہوگا، علیہم، ان کے اوپر، وکیلا، اللہ کی عدالت میں وکیل کون ہوگا؟ وہ تو اللہ کی سخت عدالت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی سرخروئی نصیب فرمائے۔ آیات میں 3 ضابطے بتائے آپ کے سامنے، دنیا اور آخرت کی سخت سرزنش کا ذکر کیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، قبیلہ بنو عبیرک کے بشیر نامی آدمی نے چوری کی تھی۔ چوری حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دی، آٹا بھی چھپا لیا، اسلحہ چھپا لیا، زرہ چھپا لی، اور جو ترمذی کی روایت میں آتا ہے اسی کو لقب طامہ کا دیا گیا تھا، حدیث میں آتا ہے۔ چوری کر کے لے گیا، گھر میں گھر والوں کو، خاندان کو بلا کر کھلا بھی گیا، مزے بھی کیے، بقیہ آٹا محفوظ رکھ لیا، اسلحہ چھپا لیا۔ جب کھوج لگائی، کھوج لگانے والے نے حضرت رفاع اور ان کے بھانجے حضرت قتادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کھوج ان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک پلاننگ یہ کی، جس کا آج کی آیتوں میں سخت ترین سرزنش ہے، پہلی بھی آپ نے سنا۔ ایک پلاننگ یہ کی ہے کہ خاندان کے، وہ تو بشیر، بشر، مبشر منافق تھے، لیکن انہوں نے خاندان کے دیگر اچھے نیک لوگوں کو جمع کر دیا اور مشورہ کیا کہ ہمارے اوپر الزام چوری کا آ گیا ہے، ذلیل ہو گئے، اسلامی حکومت میں ہاتھ بھی کٹتا ہے، تو مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جائیں، ہمارا دفاع کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ اور خاندان کے اچھے مخلص نیک لوگوں کو بھی وہ انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا اور قسمیں دیں ان کو۔ سادہ قسم کا آدمی بات مان لیتا ہے،
جو اندر سے صاف ہو نا، اس کے سامنے جو آ کر بات کرے کہتے تو ٹھیک کہتے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو وہ سچے مسلمانوں کو کہا خدا کی قسم ہم نے چوری نہیں کی ہے، ہمارے اوپر الزام آ گیا ہے، خاندان بدنام ہو رہا ہے ہمارا، ہماری ناک کٹتی ہے، ہمارا ہاتھ کٹے گا، ذلت، آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانتے ہیں، آپ نبی کے بڑے قریبی بھی ہیں، تو ہمارا دفاع کرو۔ وہ خاندان والے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے بڑے زوردار طریقے سے، اللہ کے نبی ہم ان کو جانتے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے چوری نہیں کی ہے۔ حضرت رفاع غلط کہتے ہیں، حضرت قتادہ غلط کہتے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ بڑا پرزور طریقے سے انہوں نے دفاع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں متاثر ہو گئے کہ یہ بندے ٹھیک کہتے ہیں، بغیر دلیل کے انہوں نے چور بنا دیا ان کو۔ اور بعد میں حضرت رفاع آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، بلکہ اپنے بانجے قتادہ کو بھیج دیا، قتادہ بن نعمان کو، کہ جاؤ نبی کو بتاؤ بندے چور ہیں، اور اپنا رخ بدل گئے ہیں، اپنے آپ کو صاف کر کے پیش کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سے، ان کی قسموں سے بڑے متاثر ہو گئے تھے۔ تو نبی نے قتادہ کو ڈانٹ دیا کہ فضول باتیں نہ کیا کرو، بغیر دلیل کی بات نہ کرو، آپ ویسے بندوں کو چور بناتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دفاع کیا، اللہ نے ان کی زبردست سرزنش کی ساتھ نبی کی گرفت کر دی۔ نبی کو تو کہہ دیا نبی تو بھی استغفر اللہ، استغفار کر۔ تھوڑا سا پروپیگنڈے والوں کے پروپیگنڈے میں آپ کیوں آ گئے؟ اور جو لوگ اس کا دفاع کر رہے تھے، نہ جی یہ چور نہیں، ہم نیک لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، او لوگو ان لوگوں کی جانب سے جدال مت کرو، دفاع مت کرو، مت لڑو، یختانون انفسہم، جو اپنے آپ کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں، چوری بھی کر لی، آخرت کا وبال لے لیا، اور نفاق بھی ہے، اوپر سے اسلام ظاہر کرتے ہیں، یہ اپنے ساتھ خیانت نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا ایسا طبقہ جو اوپر سے اسلام، اندر سے بے ایمان، اندر سے چور، اوپر سے اپنے آپ کو صاف پرہیزگار۔ فرمایا یہ خیانت کرنے والا اپنی ذات سے بھی خیانت، دوسروں سے بھی خیانت کرتا، اپنے آپ کو غرق کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا دفاع نہ کرنا، اور ایسے لوگ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ کو خیانت کرنے والے، گناہ کرنے والے پسند نہیں، ان کا دفاع کرنے والے بھی اللہ کو پسند نہیں ہوتے ہیں۔ گناہ گار کا دفاع کرنا گناہ ہوتا ہے، خیانت والے کا، چور کا دفاع کرنا چوری ہے۔ فرمایا یہ کام نہ کرنا۔ سخت سرزنش کی ہے ان کے خاندان کے سچے صحابہ کو، اور جب آیتیں نازل ہوئی نبی نے ان سب کو بلایا، ادھر آؤ، تم کہتے تھے یہ بندے نیک ہیں، غلط الزام ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کھول دیا۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، راتوں رات مشورہ کیا آپس میں، جو چور تھے، سچے صحابہ بیچاروں کو نہیں پتہ تھا ان کے خاندان کو، انہوں نے کہا یہ سچ کہتے ہیں، چور نہیں ہیں، اس لیے وہ بیچارے سادہ مزاجی کی وجہ سے ان کے باتوں میں آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وکالتیں شروع کر گئے۔ اللہ نے ان کو بھی ڈانٹا، لیکن انہوں نے اگلا کام کیا کیا کہ بھائی چوری تو ہمارے پاس ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھونپ دی۔ وہ نوجوان، تیز تراز نوجوان تھا، تو نوجوان کا ہوتا ہے چلو او جی یہ چوری تو لبید نے کی ہے، ہمیں کیا پتہ، اور ہمارے اپنے ان کے خاندان میں چوری ہمارے اوپر لگا دی۔ پہلے مشورہ ادھر تھونپا۔ لبید بھی اپنے دو دوست لیے تلوار لے کر گھر میں آ گیا، اس نے کہا آ جاؤ، یا چوری ثابت کرو یا میں تمہاری گردن اڑاؤں گا، تم نے مجھے چور بنایا ہے۔ پروپیگنڈا انہوں نے کیا، چلو ان کے گھر میں لڑائی ڈال دیتے ہیں، خود چھپ جائیں گے، ہم نے چوری نہیں کی جی، خاندان والوں نے کی ہے۔ یہ کر دیا، چھپنے لگے۔ لبید نے جب ان کا گھیراؤ کیا، باہر نکلو، میں تمہیں یہ ثابت کرو نہیں تو میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں۔ بہت ڈر گئے، کہتے یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ بعد میں شام کو اپنے انہی خاندان کے لوگوں کو کہا جاؤ لبید کو کہو، او ہمارے منہ سے ویسے نکل گیا، خدا کا بندہ تو چور نہیں ہے، تو نیک آدمی، اچھا آدمی ہے، چھوڑ ہمیں معاف کر، او ہمارے منہ سے نکل گیا۔ بس منت سماجت کر کے لبید بیچارے کو بھیج دیا۔ بعد میں رات کو مشورہ کیا کہ آٹا تو پڑا ہوا ہے، اسلحہ پڑا ہوا ہے، کھوج یہاں تک آ گئی، کیا کریں؟
اپنے آپ کو سیف کرنا ہے۔ ایک یہودی زید تھا، اس کے پلے ڈال دیا، راتوں رات بوری اٹھائی، رفا کے گھر کے قریب سے اس کو سوراخ کیا، آٹا بہتا ہوا جاتے 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 یہودی کے گھر میں پہنچا دیا، اور صبح شہر اور یہودی کو کہا میری امانت رکھنا، یہ میری زرہ ہے، یہ میرا اسلحہ ہے، یہ میرا آٹا ہے، میں ضرورت کے مطابق لے جاؤں گا، میں تھک گیا ہوں، آپ کے گھر یہاں رکھتا ہوں، میں آگے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو امانت ہے، مسلمان امانت رکھتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، اوپر اوپر سے تو کلمہ پڑھتا تھا، اور رکھ دی۔ صبح جب دوبارہ عدالت لگی ہے، کہنے لگے دیکھو جی ہمیں ویسے بدنام کیا، چور تو فلانا یہودی ہے، ہم کب چور ہیں؟ راتوں رات مشورہ کر کے عوام سے تو چھپنا چاہتے ہو، رب نے کہا رات کو مشورے کر کے آپ عوام سے چھپو گے، رب سے کون چھپے گا؟ رب تو جانتا تھا، راتوں کے مشورے بھی جانتا تھا۔ یہودی بیچارہ مجرم نہیں، رب نے قرآن اتار کر اس کو صاف کر دیا۔ کلمہ پڑھنے والے مجرم اور چکر کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کا بھی یہ حال ہے، اسی لیے لوگ مسلمان کو توبہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آج کا مسلمان یہ ہے۔ یہودی بیچارہ مجرم نہیں تھا، رب نے کہا جب یہودی ہونا اپنی جگہ ہے، کافر ہونا اپنی جگہ، مجرم نہیں ہے، کیوں بناتے اس کو مجرم؟ اللہ نے صاف ذکر کیا ہے، فرمایا وہ مجرم نہیں ہے، یہ غلطی کرتے ہیں، اور فرمایا اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ یہودی بیچارہ رونے لگا، لوگوں کے اندر مشہور کر دیا، دیکھو جی سارا آٹے کا کھور وہاں جا رہا ہے، اور ہمیں بدنام کر دیا، ہم کلمہ گو لوگ تھے، ہم نیک لوگ تھے، ہم یہ تھے، ہم یہ تھے۔ اور اس کے دفاع میں خاندان والے جو صوفی لوگ تھے نا، سادہ مزاج سچے صحابہ، وہ بھی بولنے لگے، او ہو بندے تو ٹھیک تھے۔ پروپیگنڈے میں صوفی بھی جلدی آ جاتے ہیں، مان لیتے ہیں نا، آج کل بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، صوفی ایک دم ادھر ہو جاتے ہیں، اندر کے گیم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ چلے گئے، محققین علماء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ پہ پڑے، یہودی کو بلایا، او بھائی تیرے گھر میں چوری کا کھور چلا گیا، آٹا چلا گیا ہے؟ اس نے کہا بالکل میرے گھر میں آٹا ہے۔ وہ اقرار کر گیا صحابہ کے سامنے، نبی کے سامنے، کہا یہ کیسے لے کر گیا؟ اس نے کہا میں تو نہیں لے کر گیا۔ کہا گھر میں آٹا ہے، فلاں گھر میں پڑا ہوا، فلاں جگہ تک کھور گیا، تمہارا گھر ہے؟ اس نے کہا بالکل فلاں گھر میں آٹا ہے، مانتا ہوں میں، لیکن لے کر میں نہیں گیا ہوں، یہ تو تومہ لے کر آیا ہوا ہے، یہ بشیر لے کر آئے ہیں، اور مجھے رات کو میرے گھر میں رکھا کہ میری امانت سنبھالنا، میں تو ان کی امانت سمجھ کر وہاں رکھ دیا، وہ تو ان کی امانت ہے۔ او یہودی پر الزام لگانے لگ گئے، بڑا جھوٹا ہے، یہ اپنی چوری کو ہمارے اوپر لگاتا ہے، چوری اس کے گھر میں ہے، آٹا اس کے گھر میں، کھور اس کے گھر میں، ویسے ہمیں بدنام کرتا ہے۔ یہودی بیچارے کو رگڑا دیا چنگا کر کے۔ اللہ نے قرآن اتار کر فرمایا نبی یہ خود چور ہیں، یہ کبھی لبید پہ تھوپتے ہیں، کبھی یہودی پہ تھوپتے ہیں، اور یہ دفاع کرتے ہیں ان جھوٹوں کا، یہ منافق ہے، یہ غلط آدمی ہے، مفاد پرست ہے، مال چوری یہ کر گیا۔ یہودی نے کہا جی میرے پاس امانت رکھی، اس کو بلایا، کہتے ہیں میں نے نہیں رکھی امانت، میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں قسم کرتا ہوں۔ اللہ حدیث میں نبی نے فرمایا چور کو مطالبہ قسم کا کیا ہی نہیں، پہلے قسمیں کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ چور ہے، تجھے قسم دی ہی نہیں ہے، تو پہلے قسمیں کرنے لگ گیا۔ فرمایا اللہ نے اس کا ذکر کیا یستخفون الناس، یہ مجرم طبقہ تو لوگوں سے تو چھپتا ہے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تو اس وقت بھی ساتھ تھا، اِيُّبَيِّتُونَ، جب تم راتوں کو مشورے کر رہے تھے کہ کبھی ادھر تھوپو کبھی ادھر تھوپو، دوسروں کے اوپر الزام لگاؤ، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، یہ ادھر ادھر کا تھوپنا اللہ کو پسند قول نہیں تھا۔ غیروں کو، غیر مجرم کو مجرم بناتے تھے، غیر چور کو تم چور بناتے ہو، خود چور اور دوسروں کو چور 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 کرتے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے کرتوتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی گرفت سے کوئی بھی باہر، تمہاری چوری بھی اس کے سامنے، تمہاری سینہ زوری بھی اس کے سامنے، تمہارا پروپیگنڈا بھی اس کے سامنے، تمہارے مشورے بھی، میٹنگیں بھی اس کے سامنے ہیں، کیا کرو گے اس سے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ کو پتہ۔ فرمایا اللہ نے احاطہ کیا ہوا، اللہ کل کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ذرہ بھی اس کے علم سے باہر
ہر ذرہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، انسان کا اندر بھی اس کے احاطے میں، باہر بھی اس کے احاطے میں۔ وہ تو علیم بذات صدور ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا اللہ سے تو کوئی چھپاؤ نہیں، کیا کرو گے؟ آخر میں اللہ رب العالمین نے ان کے خاندان کی گرفت کی ہے کہ خاندان والو تم ان چوروں کا دفاع کرتے ہو، آج تو دنیا میں تم دفاع کر لو گے چور کا، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا کر آؤ گے، نبی کو بھی دھوکہ دے دو گے، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دو گے، یہودی کو بھی رگڑا دے دو گے، جھوٹی قسمیں سے پروپیگنڈے سے کر لو گے سارا کچھ، لیکن اللہ کی عدالت میں کون ان کا دفاع کرے گا؟ وہاں قیامت کے دن کون ان کا دفاع کرے گا؟ کون لڑے گا؟ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، ہاں تم وہ ہو ان لوگوں کی طرف سے جدال کرتے ہو، فی الحیات دنیا، صرف دنیا کی زندگی میں تم جدال کرو گے۔ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جدال کرے گا؟ دفاع کرو گے؟ آج تو دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں نہ میں چور نہیں، فلانا چور نہیں، فلاں نہیں ہے، فلانا یہودی ہے، فلانا منافق ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ دفاع کون کرے گا؟ سخت ترین سرزنش دے کر ایک ضابطہ بتا دیا، مجرم طبقے کا دفاع نہ کرو، اللہ کی عدالت میں جانا پڑے گا، وہاں پتہ چلے گا امن یکون علیہم وکیلا، وہاں اللہ کے سامنے پھر کون وکیل بن کر آئے گا؟ ادھر تو اللہ معاف فرمائے، ادھر تو ہر کیس کے لیے وکیل مل گیا، جیسا کیسا کیس ہے، اگلا کہتا ہے میں نے قتل کیا، کیس میرا لڑ، مجھے بچا، پیسے چاہیے، کتنے چاہیے؟ اگلا کہتا ہے پیسے تیرا کام ہے بچانا، جھوٹ بولنا میرا کام ہے، میں تجھے پاک کر کے باہر کر دوں گا عدالتوں سے۔ عدالتیں بھی آگے انگریز کی ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے، اور ان کو کرتباتے ہیں، ایسی گیم کھیلتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کر دیں گے۔ فرمایا اللہ کی عدالت میں کون کرے گا؟ فکر دلائی، دنیا کے چکروں کو چھوڑ، آخرت میں رجا، دنیا میں 2-4 دن کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں جب سنائیں ان کو، ان کے خاندان کے دفاع والوں کو بتایا، بتاؤ دفاع کرو گے اللہ کی عدالت میں؟ سچے صحابہ نے کہا ہماری توبہ، ہم تو اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکتے، نہ نبی آپ کے سامنے، ہمیں انہوں نے قسمیں دیں کہ ہمارے ساتھ جاؤ، ہم اس لیے آ گئے، ہم دھوکے میں آ گئے ہیں۔ سچے صحابہ تو کر گئے توبہ، اور جو اصل مجرم تھا ظالم، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھاگ گیا۔ اللہ آگے آیت میں بھی آئے گا آپ کے سامنے مزید، اللہ جب کسی کو ذلیل کر دے جو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، جیسے رات کو یہ میٹنگ کرتے پروپیگنڈا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھوپتے تھے ادھر ادھر ایک دوسرے پر۔ لیکن یہ بشیر باغا مکہ چلا گیا، مدینہ کی ریاست سے نکل گیا، اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا، بلکہ مکہ کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکر تھی، بدر ہوا، احد ہو رہا ہے، ابھی ہوا نہیں تھا بدر، احد جا رہے تھے۔ یہ وہاں چلا گیا، وہاں جا کر کہا جی میرے ساتھ محمد نے بڑی زیادتی کر دی، محمد کا قرآن میرے خلاف آ گیا، معاذ اللہ محمد کا شیطان میرے خلاف بول گیا، طرح طرح کے بکواس کرنے لگا۔ کیوں؟ جب حق آتا ہے تو یہ شیطانی طبقہ حق کو پھر شیطانیت کہتا ہے، شر اور فساد کی باتیں کہتا ہے، جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو اگر نہیں تو یہ کہتا ہے جی میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی قرآن مانتا ہوں، پھر شریعت کا سہارا لیتا، قرآن کا سہارا لیتا، پکڑا جائے تو یہ قرآن کو روندنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے محمد کا شیطان بول گیا میرے خلاف، مجھے بڑا تنگ کر دیا، مجھے امن دے دو۔ لیکن رب جس کو ذلیل کرے اس کو کوئی امن نہیں دے سکتا ہے۔ وہاں مکہ والے نے، لوگوں نے چند دن کے لیے اس کو اپنے پاس ٹھہرایا، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ اس نے تو چوری کی تھی، ثابت ہوئی تھی، پھر کبھی ایک پر تھوپتا، کبھی دوسرے پر تھوپتا، خود چور دوسروں کو چور بناتا رہا ہے۔ مکہ والے کافر تھے، انہوں نے اپنے گھر سے نکال، دفعہ نکل جا۔ پھر رویا، ایک عورت کے پاس رہ گیا تھا، حدیث میں آتا ہے عورت کے پاس چند دن رہا، عورت کو کسی نے بتایا یہ بندہ جو تو نے گھر میں رکھا اس کا ایک ویران سا گھر تھا، اس نے کہا رہو، کہتا مجھے اس میں رہنے دو، اس نے کہا رہو۔ لوگوں نے عورت کو بتایا تو اس عورت مرد کو جو تو نے تحفظ دیا ہے، مکان دیا، رہائش دی، آپ کو پتہ کون ہے؟ اس نے کہا کہتا ہے میں مظلوم ہوں، میں لٹا پٹا آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میری بلادری نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، مدینہ والوں نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، تو مجھے ترس آئے، میں نے کہا
رہو، کہتا ہے مکان میں رہو، میں نے کہا رہو۔ انہوں نے عورت کو بتایا یہ ایسا چکری ہے، یہ خود چور اور دوسروں کو چور بناتا رہا، اور کبھی کس کو چور، کبھی کس کو چور، کبھی کس کو، یہ کہتا رہا۔ اوپر سے اسلام تھا، اندر سے بےایمان تھا۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ہے، دھوکے باز، دغا باز ہے۔ بندہ کافر ہو تو سیدھا کافر ہو، مسلمان ہو تو، مکہ والے تو سیدھے کافر تھے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانے قرآن، ہم تو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ عورت کو بتایا، اس نے کہا، اس کو کہا نکل جا میرے گھر سے، نکل گیا۔ اس نے جب نکالا، بعد میں اللہ کا کرنے اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا، مکہ میں ذلیل کافر اس کو دیکھ کر ذلت کی نگاہ سے دیکھتے، نشان عبرت بنا۔ جو قرآن کو شیطان کہتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکنے لگ گیا، حق آیا تو یہ سزا سے بچ کر دفع ہو گیا، تو بک بک کرنے لگا۔ بعد میں ایک جگہ تھکا مارا بیٹھا ہوا تھا، بہت سیدھے سے مکان کے نیچے اوپر سے دیوار گری، اسی کے اندر دب کر مر گیا، ذلیل ہو گیا۔ نہ کوئی خاندان تھا، نہ کچھ تھا، نہ کوئی دفاع کرنے والا تھا، نہ کچھ تھا۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ آج دنیا میں تو مجمع کو عام قرآن نے ضابطہ اتار دیا، مجرم طبقے کے مدافع دفاع نہ کرو خدا کے بندو۔ اللہ کا مجرم ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس کا فضول قسم کا دفاع کرتے ہو؟ غیب کا مسئلہ اللہ کو پتہ ہوگا، تمہیں پتہ ہے تو بولو، نہیں پتہ ہے تو فضول دفاع میں نہ لگو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روح تک تحفے کی شکل میں پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ بشری تقاضے کے مطابق ان سے جو غلطی ہوئی ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنی امت مسلمہ کے مسلمان مرد و خواتین فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نہیں تو ان کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے نہتے بچے شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ان بچوں کے اوپر رحم فرما، اور یا اللہ ان بچوں کو بہتری کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان بچوں کی، ان عورتوں کی حفاظت فرما جو بچے شہید ہو چکے ہیں اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں۔ یا اللہ ان کے خون کو دنیا میں اسلامی انقلاب کا ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ یا اللہ یہودی اور صہیونی طاقتوں کو ذلیل و رسوا فرما دے۔ یا اللہ یہودیوں کے پشت پناہی کرنے والوں کو ذلیل فرما، ان کے ہم نواؤں کو یا اللہ ان کے ساتھ چلنے والوں کو، ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو یا اللہ ذلیل فرما، ان کے سہولت کاروں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کو اسلحہ فراہم کرنے والوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اسرائیل کے اسلحے کو ناکارہ فرما دے۔ یا اللہ تو غیبی طاقت سے فلسطین والوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے اسلحے کو تو نہیں، لیکن یا اللہ بدر والی کیفیت ان کے لیے پیدا فرما دے۔ بدر میں تو اسلحہ نہیں تھا ربا، تیری طاقت تھی، تو نے کفر کو زیر کیا۔ یا اللہ آج کے کافروں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کے مسلمان جہاں کہیں بھی یا اللہ ان کی مدد کے فیصلے فرما۔ اسلام پر مسلمانوں کو چلنا نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی اسلام والی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔